بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ ان کے پڑوس میں بچے کھیل رہے تھے اور آپس میں پھر لڑنے لگے، تو لڑائی کے دوران میں ایک بچے نے چاقو نکال کر دوسرے پر وار کیے، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ چاقو سے وار کرنے والے بچے کی عمر 9.5 سال ہے، جبکہ مقتول بچے کی عمر 13.5 سال ہے۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، لیکن انوکھا یا استثنائی نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے واقعات پچھلے کچھ عرصے سے رونما ہوتے رہے ہیں۔ ان واقعات کے اسباب پر بھی غور کی ضرورت ہے اور ان کے تدارک کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت میں اس سوال پر بحث کروں گا جو میرے دوست نے اٹھایا ہے کہ جس بچے سے یہ قتل سرزد ہوا ہے، تو اس کے متعلق پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور اسلامی قانون کے احکامات کیا ہیں۔ تو پہلے پاکستانی قانون کی بات کرتے ہیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان یعنی پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 82 کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر 10 سال سے کم ہو تو اس کے کسی فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ دفعہ 83 کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچے کی عمر 10 اور 14 سال کے درمیان میں ہو تو پھر اس کے فعل کو جرم نہیں کہا جائے گا اگر فعل کے ارتکاب کے وقت وہ اپنے فعل کے عواقب اور نتائج کو نہ سمجھ سکتا ہو، اور اس کے بعد 14 سے 18 سال کی عمر کے لیے وہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں کسی حد تک فوجداری ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے، لیکن ایسے بچوں کو ظاہر ہم جووینائل کہتے ہیں، نوخیز عمر کے جو بچے ہوتے ہیں جو لڑکپن کی عمر میں ہوتے ہیں، ان کو باقی مجرموں سے ظاہر الگ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ تو گویا پاکستانی قانون کی روح سے 3 مرحلے ہیں، ایک تو 10 سال کی عمر تک، پھر 10 سے 14 سال کی عمر تک، پھر 14 سے 18 سال کی عمر تک، اور پھر 18 سال کی عمر کے بعد تو بچہ انسان کو اب عاقل بالغ مانا جاتا ہے اور اس پر پورے قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک 10 سال سے پہلے کی عمر کا تعلق ہے تو پاکستانی قانون کی روح سے اس پر فوجداری قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے کسی فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ واضح رہے کہ 2018 میں جب یہ جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ آیا، جس کی روح سے یہ تبدیلیاں کی گئیں، تو اس سے پہلے پاکستانی قانون میں یہ تھا، مجموعی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 82 میں، کہ یہ عمر کی حد انہوں نے رکھی تھی 7 سال، یعنی 7 سال سے پہلے جو بچہ ہو تو اس کے کسی فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ تھا 7 سے 12 سال تک کی عمر کا، لیکن اب یہ تبدیلی کی گئی ہے، پہلا مرحلہ 10 سال کی عمر تک ہے اور دوسرا 14 سال کی عمر تک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کیجئے کہ پاکستان کے قانون کی روح سے مجموعی تعزیرات پاکستان دفعہ 53 میں قرار دیا گیا ہے کہ اس مجموعے میں یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں، تو ان سزاؤں میں دیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ گویا پاکستان کے قانون کی روح سے دیت سزاؤں میں شامل ہے، سزا کی ایک قسم ہے۔ تو اگرچہ دفعہ 299 پاکستان پینل کوڈ میں، مجموعی تعزیرات پاکستان میں، جہاں دیت کی تعریف پیش کی گئی ہے تو وہاں کمپنسیشن یعنی زر تلافی یا تاوان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ دفعہ 53 میں سزاؤں میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا ہے دیت کا، اور پھر آگے بھی قتل خطا، قتل بسبب، قتل شبہ عمد کی سزاؤں میں دیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگرچہ 299 میں دیت کی تعریف میں کمپنسیشن کا لفظ آیا ہے، لیکن عدالتوں نے بالعموم دیت کو سزا ہی مانا ہے۔ البتہ یہ کہا ہے کہ اس سزا میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مقتول کے ورثاء کو کسی حد تک تلافی بھی ہو جائے، تو گویا اس کو اصلاً سزا مانا گیا ہے، لیکن اس میں تلافی کا عنصر بھی شامل سمجھا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی قانون کا یہ جو اصول ہے، اسلامی قانون کی پوزیشن اس سے مختلف ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا۔ اور پاکستانی قانون کی روح سے ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں دیت تو موجود ہے، لیکن عاقلہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ عاقلہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قاتل کے ساتھ دیت ادا کرنے میں شریک ہوتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن پاکستان میں دیت فرد پر عائد کی جاتی ہے، اور عاقلہ کا کوئی تصور ہمارے قانون میں اس وقت موجود نہیں ہے، جو ایک بہت بڑا خلا ہمارے نظام میں پایا جاتا ہے۔ اب آئیے اسلامی قانون کی طرف۔ اسلامی قانون نے بھی انسانی زندگی کو قبل از بلوغت اور بعد از بلوغت کے 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، لیکن
بنیادی بات یہ ہے کہ بلوغت کا تعین اسلامی قانون کی روح سے جسمانی علامات پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جسمانی طور پر بالغ ہو جائے، جسمانی علامات بلوغ میں کوئی علامت پائی جائے، تو اس کو قانونی طور پر بھی عاقل بالغ مانا جاتا ہے۔ البتہ اگر جسمانی علامات نہ ظاہر ہوں تو پھر عمر کے تعین کی طرف جایا جاتا ہے کہ اب کس عمر تک پہنچنے پر کسی کو عاقل بالغ مانا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں یہ طے کیا ہے کہ جس شخص کی عمر اگر لڑکا ہے تو 18 سال تک پہنچ جائے، اور اگر لڑکی ہے تو 17 سال تک پہنچ جائے، تو پھر اس کو عاقل بالغ مانا جائے گا، خواہ اس پر کوئی جسمانی علامتی بلوغ ظاہر نہ ہوئی ہو۔ لیکن میں مقرر عرض کروں، اگر علامات بلوغ پہلے ظاہر ہو جائیں تو ان کو عاقل بالغ مانا جائے گا، خواہ ان کی عمر 18 سال یا 17 سال سے کم ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں سال سے مراد قمری سال ہیں۔ اسلامی قانون کی روح سے جب بھی ہم سال کی بات کرتے ہیں، 18 سال، 15 سال، 12 سال، 7 سال، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو مراد ہوتی ہے قمری سال۔ تو جیسے امام ابو حنیفہ نے لڑکے کے لیے 18 سال کی عمر کا تعین کیا ہے، لڑکی کے لیے 17 سال کی عمر کا تعین کیا ہے اگر علامات بلوغ ان پر ظاہر نہ ہو، تو ایسے ہی کم سے کم عمر کا بھی تعین کیا ہے کہ اس سے پہلے ان کو بالغ مانا ہی نہیں جا سکتا۔ لڑکے کے لیے 12 سال کی عمر ہے اور لڑکی کے لیے 9 سال۔ لڑکی کو 9 سال کی عمر سے پہلے بالغ نہیں مانا جا سکتا، اور لڑکے کو 12 سال کی عمر سے پہلے بالغ نہیں مانا جا سکتا۔ مقرر عرض ہے کہ سال سے مراد قمری سال ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 12 قمری سال سے پہلے لڑکے کو بالغ نہیں مانا جا سکتا، لڑکی کو 9 قمری سال سے پہلے بالغ نہیں مانا جا سکتا۔ اگر لڑکی کی عمر 9 سال سے زیادہ ہو جائے، لڑکے کی عمر 12 سال سے زیادہ ہو جائے قمری سال سے، تو پھر جسمانی علاماتی بلوغ اگر ظاہر ہو جائیں تو جو بھی عمر ہو ہم اس کو بالغ مانیں گے۔ لیکن اگر 12 سال یا 9 سال کی عمر سے آگے جانے کے بعد بھی جسمانی علاماتی بلوغ ظاہر نہ ہو رہی ہوں، تو لڑکی جب 17 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور لڑکا جب 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو پھر عاقل بالغ مانا جائے گا۔ اچھا، اب یہ قبل از بلوغت جتنی زندگی ہے اس کو فقہائے کرام دو ذیلی مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک، پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک، 7 قمری سال تک کی عمر۔ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے اسلامی قانون کا کہ خطاب الجنایات اس عمر کے بچے یا بچی کی طرف نہیں متوجہ ہوتا، جس کا آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ فوجداری قانون کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا، ان کے فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا۔ 7 سال سے کم ہو بچے یا بچی کی عمر تو ان کے کسی فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ان کے پاس اہلیتی عقوبت نہیں ہوتی، یعنی وہ سزا کے اہل نہیں ہے، ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جب بچے یا بچی کی عمر 7 سال سے زیادہ ہو جائے اور بلوغت تک۔ بلوغت کی وضاحت میں نے کچھ دیر پہلے کر لی۔ تو چاہے جسمانی بلوغت ہو، چاہے عمر کے لحاظ سے بلوغت ہو، 7 سال کی عمر سے لے کر بلوغت تک جو مرحلہ ہے، اس میں بچے یا بچی کو ممیز کہا جاتا ہے یا ممیزہ، یعنی وہ بچہ یا وہ بچی جو اب تھوڑی بہت تمیز رکھتی ہے یا رکھتا ہے، ڈسکریشن اس کے پاس ہے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ بھلے برے کی پہچان اس میں آ گئی ہے۔ اس عمر میں بھی قبل از بلوغت اصول یہی ہے کہ خطاب الجنایات ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یعنی ان کے کسی فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی ان میں اہلیتی عقوبت ہے، یعنی ان کو سزا نہیں دی جا سکتی، نہ ان کے فعل کو جرم کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ البتہ اس سٹیج میں 7 سال کی عمر سے زیادہ اور بلوغت سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں بچے یا بچی کی تادیب کی جا سکتی ہے، یعنی ڈسپلن کرنے کے لیے ان کی تھوڑی ڈانٹ ٹپٹ، تھوڑی ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے، جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اور نماز نہ پڑھے تو آپ اسے مار سکتے ہیں۔ لیکن واضح رہے، یہاں مارنے سے مراد سزا نہیں ہے، تادیب ہے، اور اس وجہ سے فقہائے کرام نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ اگر ایسی مار ہو جس کی وجہ سے جلد پر نشان پڑ جائے یا جس سے جلد پھٹ جائے تو یہ سزا ہے، یہ تادیب نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی مار مارنے والے کو سزا دی جائے گی، اس کی جانب سے جرم ہوگا۔ اچھا، اب جہاں تک دیت کا تعلق ہے، پاکستانی قانون کے متعلق تو میں نے واضح کیا کہ پاکستانی قانون کی روح سے دیت کو سزا سمجھا جاتا ہے۔
اور اس وجہ سے بچے یا بچی پر دیت کا اطلاق پاکستانی قانون کی روح سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلامی قانون کا اصول یہ ہے کہ دیت آدمی کا حق ہے، بندے کا حق ہے، اور بندے کے حق پر حملہ چاہے بچے کی جانب سے ہو چاہے کسی پاگل کی جانب سے ہو، جس کا حق مارا گیا ہے تو اس کی تلافی لازم ہے، واجب ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام نے ایک تو یہ تصریح کی ہے کہ بچہ یا پاگل اگر کسی کو عمدن بھی قتل کرے تو اس کو عمد تو ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے ہم نے کہا بچے کی طرف جرم کی نسبت تو کی ہی نہیں جا سکتی، اسی طرح پاگل کی طرف آپ نیت کیسے منسوب کر سکتے ہیں جو مجرمانہ فعل کی نیت ہوتی ہے؟ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ بچے یا مجنون کی جانب سے اگر قتل عمد بھی ہو تو اس کو قتل خطا کہا جائے گا، اور اس صورت میں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کی عاقلہ پر لازم ہے کہ وہ دیت ادا کرے مقتول کے ورثاء کو۔ ہدایہ میں ہے وعمد الصبی والمجنون خطا، کہ بچے اور مجنون کی جانب سے عمد بھی ہو تو اس پر خطا کے احکام کا اطلاق ہوگا، وفیہ الدیہ علی العاقلہ، اور اس صورت میں دیت واجب ہوگی بچے یا پاگل کے عاقلہ پر۔ اب عاقلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا پاکستان میں تو عاقلہ کا تصور قانون میں نافذ ہی نہیں کیا گیا ہے، لیکن اسلامی قانون کا اصول یہ ہے کہ اور عاقلہ ہو یا نہ ہو، جو بیر منیمم کور ہے عاقلہ کا، جو یعنی ہر معاشرے میں یوں کہیں لازماً موجود رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کسی شخص کے عصبات ہیں، وہ رشتہ دار جن کو عصبات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ رشتے میں عورت کا واسطہ نہ ہو، جیسے بیٹا بیٹی، بیٹی کو خیر اسباب الغیر کہا جاتا ہے، لیکن بیٹا ہوا، پوتا ہوا، جو اصلی عصبات ہیں جن کو بنفس ہی عصبہ مانا جاتا ہے، اس طرح باپ دادا، اسی طرح بھائی بھتیجے، اسی طرح چچا چچا زاد، یہ عصبات ہیں اور یہ بنفس ہی عصبات ہیں، تو ان کو عاقلہ کا بیر منیمم کور مانا جاتا ہے، یہ کم سے کم عاقلہ ہے، اور یہ معاشرے میں موجود بھی ہے۔ ہاں اگر یہ موجود نہ ہو یا یہ ہوں لیکن ادا نہ کر پا سکتے ہوں، پھر اس کے بعد پوری جو مسلم کمیونٹی ہے، پوری قوم اس کی عاقلہ بن جاتی ہے، اور پھر اس مقتول کی دیت یوں کہیں کہ سرکاری خزانے سے ادا کرنی لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقتول کا خون ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ صحیح بخاری کی روایت میں بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں جو دیت کا مسئلہ آیا تو وہ آپ نے اس خاتون کی اس کے جو عصبات تھے ان پر واجب کر دی تھی۔ اس طرح اور بھی جزیات اور نصوص موجود ہیں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی 2010 اور 2011 کی جو سالانہ رپورٹ ہے، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی عصبات کو عاقلہ قرار دینے کی تجویز دی تھی، اگرچہ ابھی تک اس کے متعلق قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پاکستانی قانون میں ایک اور سائٹ سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جو مقتول کے وارث ہیں وہ مقتول کے اولیاء کی حیثیت رکھتے ہیں اور دیت وصول کر لیتے ہیں، تو یہی بات دوسری جانب سے جو قاتل کے رشتہ دار ہیں ان کی جانب بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ جو دیت کی ذمہ داری ہے، وہ بھاری بھرکم ذمہ داری ہے، اس کے اٹھانے میں وہ اس کی مدد کریں۔ احادیث میں دیت کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے، اس کو جب ہم نے جدید دور میں آج کل کے پیمانوں پر تبدیل کیا تو پاکستانی قانون میں مجموع تعزیرات پاکستان دفعہ 323 میں قرار دیا گیا ہے کہ 30,630 گرام چاندی کے 30,630 گرام چاندی کے برابر کی رقم یہ دیت ہے، اور اس سلسلے میں حکومت پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ ہر سال اس مقدار کی چاندی کی قیمت کا تعین کر کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ تو جو اس سال 2022-23 کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کی روح سے دیت کی قیمت ہے 43,18,524 روپے، 43,18,524 روپے۔ یہ ظاہر ہے بہت بڑی رقم ہے، اور اس کی ادائیگی میں جو جس سے قتل سرزد ہوا ہے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ یہ بوجھ اٹھائیں گے اور یہ مقتول کے ورثاء کو ادا کریں گے۔ اسلامی قانون کا اصول یہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون کی روح سے تو اس بچے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمر 9.5 سال ہے،
اور اس کے کسی فعل کو جرم نہیں کہا جا سکتا، نیز پاکستانی قانون کی روح سے چونکہ دیت کو سزا کہا جاتا ہے، سزا بچے کو دی نہیں جا سکتی، تو اور پھر یہ کہ پاکستانی قانون میں عاقلہ کا تصور ہی موجود نہیں ہے، تو پاکستانی قانون تو اس معاملے میں یوں کہیں کہ بہت ہی کمزور ہے۔ البتہ اسلامی قانون کی روح سے اصول یہ ہے کہ اس بچے کے اس فعل کو قتل عمد نہیں کہا جائے گا، قتل خطا کہا جائے گا، اس میں دیت واجب ہوگی، اور اس دیت کی ادائیگی اس بچے کی عاقلہ پر یعنی اس کے ان رشتہ داروں پر لازم ہے جن کو عصبات کہا جاتا ہے۔ وہ 43,18,524 روپے ادا کرنے کے پابند ہیں مقتول بچے کے ورثاء کو، الا یہ کہ ان ورثاء میں کوئی اپنا حصہ معاف کرے یا تمام ورثاء ہی معاف کر دیں تو وہ الگ بات ہے، اور ظاہر معافی پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین اجر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔